صفحہ نمبر 307 معارف الحدیث جلد دوم، ہیڈنگ ہے توکل اور رضا بالقضاء۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ معارف الحدیث احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، تالیف ہے مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ۔ صفحہ نمبر 307 پیج 307، ہیڈنگ ہے توکل اور رضا بالقضاء۔ ہم انسانوں کو جو حقیقتیں حضرات انبیاء علیہ السلام کے ذریعے معلوم ہوئی ہیں، ان میں سے ایک اہم حقیقت یہ بھی ہے کہ اس کارخانہ ہستی میں جو کچھ ہوتا ہے اور جس کو جو کچھ ملتا یا نہیں ملتا ہے، سب براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور فیصلہ سے ہوتا ہے، اور ظاہری اسباب کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ چیزوں کے ہم تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کے مقرر کیے ہوئے صرف ذریعے اور راستے ہیں۔ جس طرح کے گھروں میں پانی جن نلکوں کے ذریعے پہنچتا ہے، وہ پانی پہنچانے کے صرف راستے ہیں، پانی کی تقسیم میں ان کا اپنا کوئی دخل اور کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح اس عالم وجود میں کار فرمائی اسباب کی بالکل نہیں ہے، یعنی اسباب کی کار فرمائی بالکل نہیں ہے، بلکہ کار فرمائی اور مؤثر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کا حکم ہے۔ اس حقیقت پر دل سے یقین کر کے اپنے تمام مقاصد اور کاموں میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرنا، اسی سے لو لگانا، اسی کی قدرت اور اسی کے کرم پر نظر رکھنا، اسی سے امید یا خوف ہونا اور اسی سے دعا کرنا، بس اسی طرز عمل کا نام دین کی اصطلاح میں توکل ہے۔ توکل کی اصل حقیقت بس اتنی ہی ہے، ظاہری اسباب و تدابیر کا ترک کر دینا یہ توکل کے لیے لازم نہیں ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام، خاص کر سید المرسلین حضرت محمد رسول اللہ اور آپ کے صحابہ کرام اور ہر دور کے عارفین کاملین کا توکل یہی تھا۔ یہ سب حضرات اسی کارخانہ ہستی کے اسبابی سلسلہ کو اللہ تعالیٰ کے امر و حکم کے ماتحت اور اس کی حکم کا تقاضا جانتے ہوئے اور اس کی حکمت کا تقاضا جانتے ہوئے عام حالات میں اسباب کا بھی استعمال کرتے تھے، لیکن دل کا اعتماد اور بھروسہ صرف اللہ ہی کے حکم پر ہوتا تھا، اور جیسا کہ عرض کیا گیا، وہ اسباب کو پانی کے نلکوں کی طرح صرف ایک راستہ اور ذریعہ ہی جانتے تھے، اور اسی واسطے وہ ان اسباب کے استعمال میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے احکام کی تکمیل کا پورا لحاظ رکھتے تھے۔ نیز یہ بھی یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ان اسباب کی پابند نہیں ہے، وہ اگر چاہے تو ان کے بغیر بھی سب کچھ کر سکتا ہے، اور کبھی کبھی وہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا مشاہدہ بھی اور تجربہ بھی کرتے تھے۔ الغرض ترک اسباب نہ تو توکل کی حقیقت میں داخل ہے، نہ اس کے لیے شرط ہے۔ ہاں، اگر غلبہ حال سے اللہ کا کوئی صاحب یقین بندہ ترک اسباب کر دے تو قابل اعتراض بھی نہیں، بلکہ ان کے حق میں یہ کمال ہی ہوگا۔ اسی طرح اگر اسباب سے دل کا تعلق توڑنے کے لیے اور بجائے اسباب کے اللہ پر یقین پیدا کرنے کے لیے یا دوسروں کو اس کا مشاہدہ اور تجربہ کرانے کے لیے کوئی بندہ خدا ترک اسباب کا رویہ اختیار کر لے تو یہ بھی بالکل درست ہوگا، لیکن توکل کی اصل حقیقت صرف اسی قدر ہے جو اوپر عرض کی گئی، اور قرآن و حدیث میں اس کی ترغیب و دعوت دی گئی ہے اور اس کے حاملین کی مدح و ثنا کی گئی ہے، اور بلا شبہ یہ توکل ایمان اور توحید کے کمال کا لازمی ثمرہ ہے۔ جس کو توکل نصیب نہیں، یقیناً اس کا ایمان اور اس کی توحید بھی کامل نہیں۔ پھر توکل سے بھی آگے رضا بالقضاء کا مقام ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بندے پر جو بھی
اچھے یا برے احوال آئیں، وہ یہ یقین کرتے ہوئے کہ ہر حال کا بھیجنے والا میرا مالک ہی ہے، اس کے حکم اور فیصلہ پر دل سے راضی اور شاد رہے، اور راحت و عافیت کے دنوں کی طرح تکلیف و مصیبت کی گھڑیوں میں بھی اس کے خدا آشنا دل کی صدا یہی ہو کہ ہرچے از دوست میر صد نیکوست۔ ان تمہیدی سطروں کے بعد توکل اور رضا بالقضاء کے توکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ ویلاگ میں پیش کریں گے۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔